السلام علیکم جی، میں ہوں جنت انصاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پہ اکثر ایسی لڑکیاں اور عورتیں ویڈیوز بنواتی ہیں جو کہ حالات کی ماری ہوتی ہیں۔ آج جو لڑکی آئی ہے اس کی سٹوری ایسی ہے کہ جو آپ نے نہ کبھی سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ آئیں کرتے ہیں ان سے بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرال۔ جی میرال، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، لیکن اب وہ وہاں سے یو کے چلے گئے ہوئے تھے۔ یو کے چلے گئے ہیں؟ جی۔ تو ابھی آپ کن کے پاس رہ رہی ہیں؟ اب وہ مجھے میرے پھپھا پھوپھی کے پاس چھوڑ کے گئے تھے کہ میں ان کے پاس رہوں گی۔ اب تو ان کی وفات ہو چکی ہے، میرے والد اور والدہ کی۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد میرے پھپھا اور پھوپھی نے میرے پہ بڑے ظلم وغیرہ کیے۔ انہوں نے مجھ سے کام وغیرہ کروایا، ہانڈی وغیرہ، صفائی، کپڑے دھونے، ہر چیز وغیرہ۔ اپنی اولاد کو اچھا کھلایا پلایا، جبکہ میرے ماں باپ مجھے باہر سے پیسے ہی بھیجتے تھے، وہ انہیں کے پاس آتے تھے۔ اور میرے ساتھ بدسلوکی کرنا، مجھے مارنا، میرے پہ تشدد کرنا، اور مجھے بچہ کچا کھانا دینا۔ جب کسی نے گھر پہ آنا ان کو دکھانے کے لیے، مطلب کہ اچھی طرح سے مجھے ساتھ میں بٹھانا، کھلانا پلانا، کپڑے بھی اپنی بیٹی وغیرہ کے چلو پہنا دینے کہ صحیح لگے، کہ ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے صحیح رکھا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنا ظلم و ستم آپ پہ کیا، تو وہ جو آپ نے مجھے اپنی ساری سٹوری بتائی ہے کہ آپ حیدرآباد کے پیچھے رہائش پذیر ہیں، تو آپ کی پھپھو جو ہے وہ ایز ایک ڈانسر کام کرتی ہے، تو کیا انہوں نے آپ کو بھی اس کام میں دھکیلنے کی کوشش کی؟ ہاں جی، انہوں نے مجھے بولا، جبکہ میرے ماں باپ ان چیزوں کے خلاف تھے، وہ نہیں اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ میں ان کاموں میں آؤں۔ میں مسلمان ہوں، نہ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے، اللہ کو بھی جواب دینا مرنے کے بعد انسان نے۔ ظاہر ہے یہ دنیا تو 2-4 دن کی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ سے شروع میں یہ جب ویڈیو شروع کی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ایسی ایک سٹوری میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے دیکھی نہ سنی ہوگی۔ یہ سٹوری ہے جیسے حیدرآباد کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈانس کو ایز اے پروفیشن لے کے چلتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایز اے ڈانسر پہلے 2-3 گانے وغیرہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کی شادی تو کرتے ہیں۔ شادی ان کی ہوتی ہے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جس بندے نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی، نکاح کرنا ہے، وہ پہلے اس کا ریٹ لگائے گا۔ اس کا ریٹ تمہارا کتنا ریٹ لگا تھا؟ 60 لاکھ یا 70؟ 5,000 تھے۔ 5,000؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ؟ ہاں 5 لاکھ۔ پہلے انہوں نے میری شادی کی ایک دن کے لیے 5 لاکھ لیے اس آدمی سے۔ جی ناظرین، جو پہلے ان کی شادی کروائی جا رہی تھی، اس کا ریٹ ان کا لگا تھا تقریباً 60 لاکھ۔ تو آپ کیا ایگری تھی اس پہ؟ نہیں ایگری تھی؟ تو پھر آپ کیسے بچی وہاں سے؟ اس کے ساتھ انہوں نے شادی تو میری زبردستی کر دی۔ پھر میں نے اس کے منترلے کیے، اس کو واسطے وغیرہ دیے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے شادی انہوں نے کر دی آپ کی، تو 60 لاکھ روپے میں ایک حساب کا انہوں نے بیچ کے وہ کر دیا کہ وہ ان کا پروفیشن ہے کہ پہلے وہ ڈانس سکھائیں گے، شادی کر کے 60 لاکھ روپیہ لیں گے، پھر باہر دبئی بھیجیں گے جو کلب وغیرہ یا ادھر ہوتے ہیں ڈانس بار وغیرہ۔ تو اب اس کے بعد بھی ان کے وہ پیسے لڑکیوں سے کمانے کی وہ انتہا ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ایک رات کی جو شادی ہے وہ کروائی جائے، جس کا ریٹ آپ نے کیا بتایا تھا مجھے ایک رات کی شادی کا؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ۔ تو جو ایک رات کی وہ شادی ہے، وہ کہتے ہیں ایک رات کی شادی ہم اس کی کروائیں گے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے، ڈانسر بن گئی ہے، تو اب ہم ایک رات کے پہلے انہوں نے شادی کروا کے اس سے پیسے بندے سے 60 لاکھ روپیہ لے لیے۔ جہاں سے یہ منت ترلا کر کے وہاں سے تو نکل آئی، کیونکہ جو لوگ اتنا پیسہ دیتے ہیں وہ اگلی جو حیدرآبادی جو بھی یہ بولتے ہیں حیدرآبادی جو لوگ ہیں، اب جو ہے ان کی نظروں میں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، ڈانس بھی سیکھ لیا ہے، شادی بھی کر دی ہے۔ اب وہ چاہتے کہ اس کی ایک رات کی شادی کروائی جائے، جس کے بعد یہ یہاں پہ کچھ راتیں لگائے گی، پھر جائے گی یہ باہر دبئی بار پہ، ڈانس کلب جو ہوتے ہیں، جو وہاں پہ ہوٹل ہے وہاں پہ جائے گی، اور کمائی کر کے وہ ساری عمر انہیں بھیجتی رہے گی، اپنی پھوپھی کو پھوپھا جی کو وہ انہیں بھیجے گی۔ پہلے بھی انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے، اس پہ کام وغیرہ کروائے ہیں۔ تو آپ کیا ایگری ہیں یہ سارا کچھ کرنے پہ؟ نہیں ایگری نہیں ہے آپ، تو آپ میرے پاس آئی ہیں، تو آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے باہر جاتے ایک جگہ رہنے کی رہائش وغیرہ مل جائے۔ ابھی تو فی الحال آپ نے مجھے یہاں پہ رکھا ہوا، کتنے ٹائم تک رکھ لیں گے؟ اور اس کے بعد میری تھوڑی بہت امداد وغیرہ کی جائے تاکہ میں باہر جاتے اپنے گھر پہ رہ سکوں سکون سے۔
اور اگر کوئی ایسا بھائی جو کہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی پاکستانی ہو یا اوورسیز ہو، جو کہ اسے اس دلدل سے نکالے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عام لائف ہے یا اس طرح. اگر وہ بائیکاٹ کر رہی ہے اس چیز کا، وہ کہہ رہی ہے کہ جو اللہ نبی کے بنائے ہوئے اصول ہے میں ویسے زندہ رہنا چاہتی ہوں، مجھے یہ دھندے میں نہیں پڑنا، تو کیا آپ میں سے، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا آپ لوگوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اسے اپنی بہن بیٹی سمجھ کے اس کی یا تو مدد کرے، یا پھر کوئی ایسا بھائی جو عزت کی زندگی اسے دے، اسے گھر بھی مہیا کرے، کھانے پینے کے لیے بھی اور رشتے بھی، اور مخلص ہو کے اس کے ساتھ چلے؟ تو کیا آپ، اگر میں آپ کی شادی اگر کوئی آپ سے کرنا چاہے تو آپ کر لیں گی؟ جی کر لوں گی. اگر کوئی اوورسیز ہو، دوسری شادی کرنا چاہے، کیونکہ پہلی تو آپ کی ہو چکی ہے، آپ کی بھی یہ دوسری شادی ہوگی، تو آپ کر لیں گی؟ جی کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ یا کوئی فرمائش وغیرہ ہے؟ نہیں. بالکل نہیں، بس یہ کہ عزت سے وہ گھر دے اور کھانا وغیرہ، ہاں عزت سے بس گھر دے کھانا وغیرہ. چھت چاہیے اپنی. جی بس. جی ناظرین، آپ نے سن لیا ان کا انٹرویو. میں خود ان کا انٹرویو جب انہوں نے میرے ساتھ بات چیت کی، میرے ساتھ رابطہ کیا، میں خود حیران ہو گئی کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، جو کہ حیدرآباد ڈانسرز کے نام سے یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے اسٹوری چل رہی ہے. خیر ناظرین، یہ جو بچی ہے یہ نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو. ہاں یہ ممکن ہے، اگر آپ اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اپنی بیٹی بہن سمجھ کے، اگر کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اسے اپنی شریک حیات بنا لے اور ساری عمر اس کا خیال رکھے، تو آپ یہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس موجود ہے. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.